سید نعمان احمد، ان کا سوال ہے کہ ایک قتل کیس کا شبہ ہے جس کا اب فائنل ہو چکا ہے، تو کیا پولیس شواہد کے لیے ایک قتل کیس کا شبہ ہے جس کا کیس فائل ہو چکا ہے، تو اب پولیس شواہد کے لیے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم عائد ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بڑا آج کل لوگ مبتلا ہے کہ میت دفن کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ یہ مردے کی توہین ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس چیز سے زندہ کو اذیت ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اب پوسٹ مارٹم ہوتا کیا ہے کہ اس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے اور اس کے دل کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے جو باقی اعضاء ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے وہ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی موت کس طریقے سے واقع ہوئی ہے۔ اب یہ سارا پروسیس ناجائز حرام ہے کہ مردے کے جسم کا گوشت کاٹنا، جیسے زندہ کو اگر کوئی زندہ شخص ہے اس کا جسم کا گوشت کاٹا جائے، اس کا دل چیر دیا جائے، اس کا سینہ کھول دیا جائے، اس کے لیے اس کا دماغ کھول دیا جائے، تو اب یہ شرعاً اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت پہنچے گی، اور کیا لوگ یہ برداشت کریں گے کہ ان کے کسی مریض کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ جب زندہ کے ساتھ ایسا کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا تو مردہ جو بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اپنی چیخو پکار لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیسے روا رکھا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اگر دفن نہیں کیا، دفن سے پہلے ہی کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرانا شرعاً جائز نہیں ہے، کہ یہ تو مردے کی چیر پھاڑ ہے اور یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اور اگر دفن کر دیا گیا تو اب اس کے ساتھ ایک اور حق متعلق ہو گیا، اب وہ قبر میں ہے تو نبش قبر یعنی قبر کو کھولنا یہ بھی حرام ہے، کہ قبر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، اب اگر آپ کھولیں گے تو اس راز میں مداخلت ہوگی، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ باقی شواہد اکٹھے کر کے اگر قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شخص اپنے انجام کو پہنچے گا۔